ہماری شرافت ہے کہ جو ان کو ہم نے ریئیکٹ نہیں کیا. ادروائز جو اطلاعات موجود تھی، بہت ساری جو ہے وہ چیکنگ ہونی ضروری تھی. بہت سارے ابھی آج اسپیکر صاحب نے بھی کہا کچھ ایسے لوگوں کے نام بھی جو ہے وہ لسٹ کے اندر بھی موجود تھے، اور وہ لوگ جو ہے وہ ارد گرد تھے جو مقدمات میں بھی مطلوب ہیں. اب یہ ایک کھلی حقیقت نہیں ہے کہ جتنے مفرور ہیں پنجاب کے، وہ سارے خیبر پختونخوا میں جا کر جو ہے وہاں پر پناہ لیے ہوئے ہیں، اور خیبر پختونخوا جو ہے وہ خیبر پختونخوا والوں کا کم اور پنجاب کے مفروروں کا زیادہ ہے. یہ مجھے یہ بتائیے پھر دوسری بات پنجاب اسمبلی کے اندر جو ہوئی کہ صحافی جو ہیں وہ وہاں پر جو موجود تھے، سب کو جو ہے وہ دھکے مارے گئے، گارڈوں نے باقاعدہ گردنوں سے نوچا ان کو. اور اس کے بعد جو ان کے جو یوٹیوبر جن کا کسی سے ادارے سے کبھی زندگی میں کوئی تعلق نہیں رہا، جنہوں نے کبھی صحافت پڑھی نہیں، کبھی صحافت کی سواد کا ان کو نہیں پتا، وہ سارے صحافی ہیں چونکہ وہ ان کے حق میں بات کرتے ہیں. اور اگر کوئی ان کے جو ہے پوائنٹ آف ویو کے خلاف بات کرے تو وہ لفافہ ہے، اس کو بھیجا گیا. اور میں یہ بھی بتاؤں، آپ سے جو بھی آئے گا نا بات کرنے کے لیے، آپ جس سے بھی بات کرے گی ان سے پوچھیے گا کہ پارلیمانی پارٹی جو ہماری ہی پنجاب اسمبلی کی لابی کے اندر ہوئی، اس میں چیف منسٹر کے بارے میں، میرے والدین کے بارے میں کیا زبان استعمال ہوئی ہے. اچھا، اب یہ فرمائیے گا کہ آپ کے پاس انٹیلیجنس کی رپورٹس بھی ہوں گی، آپ کا ایک سیاسی بیانیہ بھی ہے کہ یہ بالکل فیلڈ قسم کی وینچر تھا اور بس وہ بتیاں دیکھ کے اور چلے گئے واپس تصویریں بنوا کے. لیکن کچھ میرے پاس بھی انٹیلیجنس رپورٹس ہیں جو لوگ وہاں پر آئے. تو کتنے لوگ آپ کے ایسٹیمیٹ کے مطابق وہاں پر ہوں گے جو انہوں نے اسٹریٹ ایجیٹیشن یا اسٹریٹ ایجیٹیشن کی بنیاد رکھنے کا جو اہتمام کیا تھا؟ کتنے لوگ تھے؟ دیکھیے طلعت صاحب، میں کسی فگرز کے اس میں میرے پاس موجود ہیں، ہر پوائنٹ کے اوپر ان کے پاس کتنے لوگ تھے، یہ جو کتنی گاڑیاں لے کر کے پی کے سے چلے تھے اور ہر گاڑی کے اندر کتنے لوگ موجود تھے، میرے پاس موجود ہے. میں اس بحث میں جائے بغیر میں صرف ایک گزارش یہ کرنا چاہتی ہوں کہ 1.5 کروڑ کا شہر ہے لاہور. اس لاہور میں بجائے سوائے ان کے چند لوگ، اور اس میں سے بھی میجورٹی وہ یوٹیوبر ہیں جن کا دھندا جو ہے وہ صرف فیک خبریں، پروپیگنڈا سیل کو جو ہے وہ سپورٹ کرنا اور فیک جو ہے وہ نیریٹیوز کو بلڈ کرنا، ان کی پارٹیسپیشن کے جو ہے وہ. اور مجھے چھوڑیے، آپ فوٹیجز نکال کے دیکھ لیجئے، انہوں نے تو فوٹیجز دیے نا سامنے سے، چھوٹی سی گلی کے اندر گھسے ہوئے ہیں اور اس کے ارد گرد گارڈ ان کے. اچھا گارڈ ماشاءاللہ یہ تقریباً کوئی جو ہے وہ 80 سے 100 تو ان کے گارڈ تھے صرف. گارڈز ہیں، ظاہر ہے ساتھ وہ یوٹیوبر بھاگ رہے ہیں. انہوں نے کہا بہت. اب جو ڈرون کی کچھ فوٹیجز آئی ہیں ذرا اگر آپ نے وہ دیکھی ہوں تو میرا خیال ہے کہ وہ بہت شرم کا مقام ہے ان کے لیے. اور میں نے کئی دفعہ کہا کہ پنجاب کے لوگ فتنہ فساد کی سیاست میں بلیو نہیں کرتے، چونکہ چیف منسٹر پنجاب نے پنجاب کے اندر جو ترقی اور خوشحالی شروع کی ہے، جو لوگوں کو ان کو انیشیٹوز کا ثمر مل رہا ہے جو انہوں نے شروع کیا ہے، اس کے بعد لوگ کسی فساد کے لیے. اب پنجاب کے اندر جب یہ آئے ہیں، میں نے مختلف میڈیا رپورٹس دیکھی، انہوں نے بھی لاہور کے کچھ لوگوں سے بات کی اور لاہور کے لوگ کہہ رہے تھے یہ کیوں آ گئے ہیں ہمارا سکون تباہ کرنے، یہ کیوں آ گئے ہیں اس ملک میں، صوبے میں جیسے آگ لگانے. سینکڑوں لوگ تھے، ایکچولی ہزاروں ان لوگ کے تھے، بارے کتنے میں لوگ نیگیٹو تھے؟ یہ ہے کہ یہ جب سینکڑوں آئیں لوگ گے آگ تھے، لگائیں گے. سینکڑوں تھے، ہزاروں تھے، کتنے تھے؟ سینکڑوں تھے. سینکڑوں لوگ تھے. اچھا، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ آخر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دوبارہ آنا ہے. اب اس میں ہم نے صرف ٹریلر دکھایا، میں نے ایک بیان سن رہا تھا، تو دوبارہ کیا کریں گے؟ دیکھیے ان کو بالکل حق ہے دوبارہ آنے کا، وہ دوبارہ آئیں، وہ 100 بار آئیں، لیکن تمیز سے آئیں، تہذیب سے آئیں، اپنی زبانوں کو کنٹرول کر کے آئیں، اور جو ہے وہ عزت لینے کے لیے آئیں. عزت جو ہے وہ کمائی جاتی ہے. اور اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ گنڈا گردی کر کے، گلی کے گنڈوں اور بدماشوں کی طرح آپ بدتمیزیاں کر کے، گالیاں دے کے آپ کسی کو مروب کر لیں گے تو آئی ایم سوری، یہ ان کے سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ واہ واہی ان کی ضرور ہو جاتی ہے، لیکن اس کو جو ہے وہ کوئی کبھی بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا. ہم نے ریسٹرین کا مظاہرہ کیا ہے اس دفعہ بھی. یہ جب بھی آنا چاہیں ہم ان کو ہوسٹ کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن مہمان بن کے آئیں، بدماش بن کے نہ آئیں. بہت شکریہ عظمہ بخاری صاحبہ، آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین، ہم آپ کو شفیع جان کے پاس لیے چلتے ہیں جو خیبر پختونخوا کے مشیر ہیں اطلاعات کے. ہمیں انہوں نے جوائن کیا ہے. شفیع صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام طلعت صاحب. شفیع صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ پنجاب گئے، اس کے معاملات میں آپ سے ڈسکس کر لوں گا. آج اسپیکر
पंजाब असम्बली ने बड़े वाज़ेह अंदाज से बताया कि वो इस तमाम जो भी वाक़यात वहाँ पर हुए उसकी तहकीक करेंगे, और ऐसे लोग भी मुबैना तौर पर आपके साथ आए जिनका रिकॉर्ड उनके ख्याल में दुरुस्त नहीं है। लेकिन मैं उस मामले में जाने से पहले आपसे जानना चाहूँगा कि पंजाब से आपको तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 1,30,00,000 के करीब, आपके बयान के मुताबिक जो आपके साथ लोग मुंसलिक हैं उनको वोट पड़ा है 1,30,00,000 के करीब, 1,84 आपको टोटल पड़ा है। तो लोग क्यों नहीं आए? आपने, आपका चीफ मिनिस्टर आया, आपने इतनी उसकी तशहीर की, आपने स्ट्रीट एजिटेशन, तो लोग क्यों नहीं आए आपके ख्याल में उस तादाद में जिस तादाद में आपको वहाँ से वोट पड़े? तलत साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया। जिस मकासद के लिए हम पंजाब गए थे वो हमने हासिल कर लिए हैं, बल्कि उससे बढ़ के हमने हासिल कर लिया है। जिस तरीके से तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल स्पेस कम की गई, हमने 72 घंटों में वो सब तहस नहस कर दिया। जो मोहतरमा ये कहती है या मोहतरम जो कहते हैं कि लोग नहीं आए, तो उनसे ये सवाल आप भी पूछे और मैं भी ये सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ कि कर्फ्यू क्यों लगानी पड़ी आपको? जिस एरिया में हम जाते थे वहाँ की लाइटें क्यों बुझा देते थे? कर्फ्यू, वहाँ के साइट्स की दुकानें क्यों बंद हो जाती थी? अच्छा, कर्फ्यू में ज़रा आपसे आप बात कीजिएगा, मैं वैसे जानते कर्फ्यू तो आप तो काफ़ी लाहौर में घूमे ना, आप जगह जगह पे रुके भी, आप मूव अराउंड भी किया आपने। लाहौर एक काफ़ी वसी शहर है। मैं शुरू से आपको बताता हूँ। हम जब चक्री इंटरचेंज पे पहुंचे तो उन्होंने चक्री इंटरचेंज को सील किया हुआ था, पुलिस का एक जत्था वहाँ पे खड़ा था। जो एंट्री पॉइंट होती है रेस्ट एरिया की, वहाँ पे इन्होंने ब्लॉक किया हुआ था। वहाँ पे आपने विजुअल्स देखे होंगे। उसके बाद मोटरवे तो पंजाब हुकूमत के पास नहीं है, पंजाब हुकूमत के पास नहीं है ना मोटरवे। पंजाब की पुलिस खड़ी थी वहाँ पे, पंजाब पुलिस उस पे खड़ी थी, ठीक है। मोटरवे की पुलिस नहीं खड़ी थी। तलत साहब, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, बेरा को इन्होंने सील किया हुआ था, कर्फ्यू नाफिज थी। उसके बाद सुकीकी पहुंचे, रेस्ट एरिया में सेम सिचुएशन। पंजाब एंटर हुए, लाहौर एंटर हुए, पहले नाके पे सीएम की गाड़ी जब गुजरी, पीछे जो हमारे पास हजारों गाड़ियां थी उनको रोक लिया गया। हमने एक हजारों गाड़ियां थी आपके पास? उसके विजुअल्स मौजूद हैं। हजारों गाड़ियां थी आप? बिल्कुल हजारों गाड़ियां थी। हाफिजाबाद से जो एक काफिला हमारे साथ ज्वाइन हुआ उसके विजुअल्स पड़े हैं। इन्होंने तमाम इंटरचेंज से इसको बंद किया हुआ था ताकि कोई साहब, आई होप यू अंडरस्टैंड कि हजारों गाड़ियां, बिल्कुल हजारों गाड़ियां थी, हजारों गाड़ियां पहुंचने में और वापस जाने में जिस तरीके से हमें वहां पे वेलकम किया गया, जिस तरीके से लाहौर के लोगों ने हमें वेलकम किया, जो अवामी मोहब्बत हमें मिली, कितने लोग वो काबिल थी। कितने लोग? हम जिधर गए हैं हमें लोग ही लोग नजर आए हैं। लोग तो होते हैं ना, शहर के अंदर लोग ही होते हैं, जंगल में तो नहीं गए थे। आपको वेलकम करने के लिए लोग कितने आए थे? मेरी अगर आप मुझे कंप्लीट करने दे तलत साहब तो आपके लिए भी क्लियर हो जाएगा, और ये जो एक मंजरनामा मैं आपके सामने रख रहा हूँ देखने वालों को भी बिल्कुल वो कंप्लीट क्लियर हो जाएंगे। पहली बात यह है कि जहां हम जाते थे, जैसे मैंने पहले बताया कि एक कर्फ्यू लगा देते थे। हम लंडा बाजार में गए। लंडा बाजार जो है वो पश्तून कम्युनिटी का, काफ़ी पश्तून कम्युनिटी कारोबार करते हैं, कारोबारी हजरात है। जैसे ही हम उस बाजार में घुसे, इन्होंने दोनों साइड्स की दुकानें बंद की। वहां पे पांव लगाने की जगह नहीं थी। लोग सोहेल आफरीदी साहब की गाड़ी से चिमटे हुए थे। हमने आगे फूड स्ट्रीट जाना था, वो इन्होंने बंद करा दिया वहां, क्योंकि हमने वहां पे खाना खाना था। इनको डर होता था कि जिस रूट पे हम जाते थे तो वहां पे हजारों लोग उमड़ आते थे, तो इस वजह से इन्होंने लिबर्टी के चौक पे भी कर्फ्यू लगाई, इन्होंने फूड स्ट्रीट को भी बंद किया, इन्होंने अचरा मार्केट को भी बंद किया, इन्होंने गोलबर्ग को भी सील किया, इन्होंने MM आलम रोड को भी सील किया, इन्होंने DHA में जहां पे हम ठहरी हुए थे उनके अतराफ को भी बंद किया हुआ था।